ہاللویا۔ مسیح یسوع کے پاک اور جلالی نام میں تمام لوگوں کو میری طرف سے سلام۔ ایک دفعہ پھر سے میں آپ کی خدمت میں عمران بھٹی خدا کے کلام کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور آج میں آپ کی خدمت میں خدا کے کلام میں سے 119 زبور اس کی 65ویں آیت سے لے کر 67ویں آیت تک پیش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ خداوند کا روح خود بولے گا تاکہ بہت ساری زندگیوں تک خداوند کا کلام تسلی اور اطمینان کا باعث ہو۔ آئے ہم خداوند کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ 119 زبور 65 67 آیت تک خداوند کا کلام یوں بیان کرتا ہے: اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی ہے۔ مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا، پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ ہم خدا کے بندہ داؤد کی زندگی سے بخوبی واقف ہیں، کیونکہ ہم سب ایماندار ہیں اور خداوند کے کلام کے اوپر توجہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ خداوند کے کلام کو سیکھیں، اور ہم داؤد کی زندگی کے بارے میں بہت کچھ سیکھ چکے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے مسائل کے اندر سے گزرا، اس کے اوپر کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں اس کی زندگی کے اندر حاوی ہوئیں، مگر خداوند کی قدرت کے وسیلہ سے وہ اس کے حکم کے مطابق بادشاہی کو پانے کے لائق ہوا۔ اور خدا کا بندہ داؤد اس زبور میں جو بات بیان کر رہا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ داؤد کی زندگی کے اوپر تو ہم نے نگاہ ڈال لی، ہم جانتے بھی ہیں کہ داؤد نے کیسی زندگی بسر کی اور خداوند نے کیسے کیسے عجائب اس کی زندگی کے اندر رونما کیے، لیکن خداوند کا بندہ داؤد خدا کی روح کی تحریک سے جو باتیں ہمیں سکھا رہا ہے وہ کیا ہیں؟ خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ اے خداوند، تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ کے ساتھ بھلائی کی۔ یہ بڑی اہم اور خاص بات ہے کہ خداوند خدا ہمیشہ اپنے کلام کے مطابق ہی بھلائی کرتا ہے۔ ہم بطور مسیحی اور روح القدس کی وساطت سے اپنے آپ کو بعض اوقات سپر ہیومن سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہی ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور خدا کا روح ہماری زندگیوں میں نازل ہو چکا ہے، تو ہم جو کچھ سوچیں گے اور جو کوئی ارادہ ہم رکھتے ہیں وہ ہماری زندگیوں میں پورا ہو جائے گا۔ ممکنہ طور پہ ایسا ہو بھی سکتا ہے اگر خدا باپ کی مرضی ہو، لیکن خدا کا بندہ داؤد جو اس کی مرضی کو پورا کرتا رہا اور اس کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو اس نے ڈھال لیا تاکہ خدا کو پسند آ سکے، اور وہ کہتا ہے کہ تو نے اپنے کلام کے مطابق میرے ساتھ بھلائی کی، اس کی مرضی کے مطابق نہیں بھلائی کی۔ ہم بہت دفعہ اپنی سوچوں کے مطابق، اپنے ارادوں، اپنی پریشانیوں، اپنے وسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے خدا کے لیے ایک امیج کریٹ کر دیتے ہیں کہ خداوند خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے، خداوند خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے، مگر ہم دوسری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی سہولت کے لیے ہمارے لیے جو موضوع ترین آیت ہوتی ہے اس سے سربراہ بنا لیتے ہیں، رہنما بنا لیتے ہیں۔
لیکن پیچھے لکھی ہوئی اور آگے بیان کی گئی آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ خداوند کا بندہ داؤد اس زبور کی ان آیتوں میں ہمیں یہی بیان کر رہا ہے، خاص طور پہ 65ویں آیت میں 119 کے زبور میں، کہ خداوند خدا صرف اور صرف اپنے کلام کے مطابق بھلائی کرتا ہے۔ وہ کسی شخص کے کہنے کے مطابق نہیں کرے گا، وہ ہماری سوچوں اور خیالات کے مطابق نہیں کرے گا، وہ صرف اور صرف اپنے کلام کے مطابق ہماری زندگیوں میں بھلائی پیدا کرے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے عہد نامے میں ہمیں ایک واضح طور پہ آیت ملتی ہے کہ تو اس میں شاد رہ، تیری دل کی مرادیں پوری ہوں گی، لیکن اس کے اندر ایک کنڈیشن ہے کہ آپ پہلے خدا کے اندر شاد رہیں۔ آپ کی ساری شادمانی صرف اور صرف خدا کے اندر ہونی چاہیے، آپ کی ساری خوشنودی خداوند کے کلام اور اس کی باتوں کے اندر ہونی چاہیے، پھر وہ آپ کی تمام تر مرادوں کو پورا کرے گا۔ یہی بات خدا کا بندہ داؤد بھی کہہ رہا ہے، اس کے اوپر غور کیجیے۔ کہ تو نے اپنے کلام کے مطابق اپنے بندہ سے بھلائی کی، مجھے صحیح امتیاز اور دانش سکھا، کیونکہ میں تیرے فرمان پر ایمان لایا ہوں۔ وہ خدا کے کلام کے اوپر ایمان لایا، اور اس کا ایمان یہاں تک ہے کہ وہ اپنے دشمن ساؤل کو 2 دفعہ سوتے ہوئے بھی اس نے پایا، مگر اس نے اس کے اوپر ہاتھ نہ چلایا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ خدا نے اس کو بھی میری طرح مسح کیا، اور یہ تو موجودہ بادشاہ ہے، سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس کو کس طرح ہلاک کر سکتا ہوں یا اس کے اوپر ہاتھ چلا سکتا ہوں۔ اس کا دھیان صرف اور صرف خدا کے احکامات کے اوپر تھا، اور وہ کسی بھی طور پہ خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور داؤد درخواست کرتا ہے کہ مجھے صحیح امتیاز سکھا، کیونکہ میں تیرے آئین کو مانتا ہوں، میں تیرے فرمانوں کے اوپر عمل کرتا ہوں، مجھے صحیح طور پر امتیاز سکھا کہ کس طرح میں تیرے فرمانوں کے اوپر اپنی زندگی کو مکمل طور پہ ڈھال سکوں۔ اب 2 چیزیں ان پہلی آیتوں سے واضح ہوگی۔ 65ویں آیت سے یہ کہ خدا اپنے کلام کے مطابق ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، دوسرا جو اس کے فرمانوں کے اوپر عمل کرتا ہے وہ اس کے امتیاز کو سیکھتا ہے۔ لیکن ایسی نوبت کب آتی ہے کہ ہم خداوند کے فرمانوں کو ماننا شروع کر دیں؟ حقیقی طور اپنے دل کے تمام تر ارادوں اور خودی اور تمام تر روشوں کا انکار کر کے خدا کے احکامات کے اوپر عمل کرنے کی بات ہو رہی ہے، جزوی نہیں، کلی فرما برداری کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم کلی طور پہ خدا کی فرما برداری کے تابع نہیں ہیں، تو پھر اس طرح ہوگا، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا۔ جب مصیبت میں پڑتا ہے تب انسان کو راہ ملتی ہے، مصیبت نہ ہو تو انسان گمراہی پر ہوتا ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ پالوس رسول یہ تحریر کرتا ہے کہ ہماری دم بھر کی مصیبت ہمارے لیے ازحد بھاری اور ابدی جلال پیدا کرتی، مگر اس مصیبت میں صبر، تحمل اور عاجزی کے ساتھ خداوند کی راہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ خاموش رہ کر خداوند کی انتظاری کرو، تب خداوند کی قدرت ہماری زندگی میں ظاہر ہوگی۔ یہی بات داؤد نبی، خدا کا بندہ،
جسے خداوند نے بہت نوازا، ہم سے بیان کر رہا ہے کہ مصیبت میں پڑنے سے پہلے ہر ایک شخص گمراہی میں ہے۔ وہ مکمل طور پہ اس ذات الہی سے واقف نہیں ہوا، اس نے اس کے قدرت کو، اس کے جلال کو نہیں دیکھا۔ سو لہذا داؤد کہتا ہے کہ مصیبت میں اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، پر اب میں تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ مصیبت سے پہلے تو وہ گمراہ تھا، لیکن مصیبت اٹھانے کے بعد اسے علم ہو گیا کہ خداوند کا کلام راست ہے۔ وہ اپنے کلام کے مطابق بھلائی کرتا ہے اور وہی امتیاز سکھاتا ہے۔ میری حکمت، میری تمام تر دانش محض بے وقوفی ہے، وہ خداوند کے قریب کامل نہیں۔ ہم نے داؤد نبی کی معرفت یہ باتیں سیکھی۔ کیا ہم نے اپنے خداوند خدا کے لیے کوئی اور باتیں ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ خداوند ہمارے لیے یہ کر دے گا، خداوند بڑے عجیب کام کر دے گا، خداوند زمین میں سے نئے چشمے پھوٹ نکالے گا؟ بالکل وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کام ان کے لیے ہوں گے جو اس کے کلام سے واقف ہیں، جو اس کے آئین اور قوانین اور فرمانوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے ہوگا جو اس کے کلام کو اپنے دنیاوی عقل اور دانش سے نہیں سمجھتے، بلکہ خداوند خدا ان کو امتیاز بخشتا۔ آج میں آپ کے ساتھ صرف اتنی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم صحیح امتیاز ابھی تک حاصل نہیں کر سکے تو خداوند کے سامنے گھٹنوں پر ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں امتیاز بخشے، تاکہ ہم خداوند خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے حتی المقدور ہر وقت بے وقت مستعد اور تیار رہیں، تاکہ خداوند کا نام ہماری زندگیوں کے وسیلے سے جلال پائے۔ آئیں ہم اپنے سروں کو جھکاتے، آنکھیں بند کرتے دعا کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں زندہ خدا باپ، تیرا شکر، تعریف اور تمجید کرتا ہوں، تمام دیکھنے والوں کو تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں۔ اے باپ، میں جانتا ہوں کہ انسان سرشت کے اندر کمزور ہے، جسم غیر مستعد ہے مگر روح مستعد ہے۔ اے باپ، تو ہماری زندگیوں کے اوپر اپنی روح القدس کی حضوری کو بڑھا اور زندگیوں کو چھونا شروع کر اور تبدیلی لے آ۔ اے باپ، دنیا کے نعرے محض جھوٹے ہیں، حقیقی قدرت صرف اور صرف تیرے پاس ہے۔ تو ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ہمارے حالات کو یکسر نو نیا بنا سکتا ہے۔ اے باپ، تمام بیماروں کو تیری حضوری میں لے کر آتا ہوں۔ ہر قسم کی بیماری، ہر قسم کی وبا یسوع مسیح کے پاک نام میں بدنوں سے جاتی رہے اور تیرا نام جلال پائے۔ بس اے باپ، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو سو مچ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔